سب شہید ہو گئے، اس کے بعد مولا عباس آئے، مولا اب تو اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا تم تو میرے لشکر کے سالار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، دائیں دیکھا، کہتے مولا وہ لشکر کہا کہ جس کا میں سالار ہوں۔ عزاداران نذیر کربلا بہت مشکل کھڑی تھی، لیکن عباس جب اپنے خیمے میں واپس گئے، دیکھا سکینہ کے ہاتھوں میں ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی نہیں ہے۔ جب چچا کو دیکھا نا تو کہا چچا میرے لیے پانی لے کر آئیے۔ مولا عباس کہتے ہیں اے سکینہ بس اپنے بابا سے اجازت لے کر دے دو۔ سکینہ کہتی ہے میں آپ کو اجازت لے کر دیتی ہوں، میرے بابا نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی۔ آج دوران ملزم کربلا اختصار کے ساتھ مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، 40,000 کے لشکر کو توڑتے ہوئے، یہی آپ کے سیدھے ہاتھ میں جو جگہ جہاں علم لگا ہوا ہے، اسی جگہ پہ مولا عباس شہر فرات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ کہا اے شہر فرات، حسین کے بچے پیاسے ہیں اور تو ڈاکے بھاؤدان بہ رہا ہے۔ عباس نے پانی کو دوبارہ شہر فرات میں داخل کیا۔ یہاں کے سلطان سے پوچھا گیا کہ یہ جو مولا عباس کے سرداب میں پانی ہے اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ کہتے ہیں اس پانی کا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک بند جگہ پانی کچھ عرصے تک رہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن عباس کے سرداب میں جو پانی ہے آج بھی اتنا تازہ ہے، اس میں شفا ہے۔ آج دوران نزول کربلا ایک جملہ بی بی البنین کو مولا عباس کا پرسہ دیجئے۔ جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا اس کے بعد ام البنین جنت البقیع میں جاتی تھی، وہاں جا کر قبر کے نشان بناتی تھی۔ بنانے کے بعد ام البنین یہ کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تجھے قتل کر دیا، تجھے شہید کر دیا، لیکن پھر یہ کہتی ہے ہاں عباس مجھے اس کا یقین آ جاتا ہے کہ جب میرے بچے امام کو کوڑے لگتے ہیں مجھے اس وقت یقین آ جاتا ہے، جب سکینہ کو تماچے لگتے ہیں مجھے اس وقت یقین آ جاتا ہے کہ جب زینب کے سر سے چادر چھنتی ہے۔ آج دوران ملزم کربلا آج تو یہ اشکیوں کے شر پہ خالی ہے، تمام زائرین کھڑے ہیں، آج تو کوئی پابندی نہیں ہے رونے پر، آج تو جی بھر کے رو لیجیے، کیا پتہ زندگی وفات کرے یا نہ کرے، نہ جانے اگلے سال کس کو توفیق ہو یا نہ ہو، جی بھر کے لوٹی، جی بھر کے کریا کر لیجیے۔ ام البنین کہتی ہے عباس مجھے یقین آ جاتا ہے کہ جب سکینہ کو تماچے لگتے ہیں لیکن وہ تمام قبر کے نشان بھلا دیتی ہے اور ایک اور قبر کا نشان کھینچتی ہے اور کہتی ہے عباس تمہاری رونے والی بات تو موجود ہے لیکن اللہ نے اللہ وہ حسین کہ جن کے اوپر مروانے والی مولا فرات میں داخل ہوئے، پانی لیا، پانی لینے کے بعد اب مولا کی کوشش یہ ہے کہ میں پانی کسی طرح خیموں تک پہنچا دوں۔ ابھی ہم چلیں گے وہ جگہ کہ جہاں مولا کے بازو کو شہید کیا تھا وہاں مصائب پڑیں گے، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ مولا نے پانی کو مشکلیں میں ڈالا اور مولا کی کوشش یہ ہے کہ میں پانی کو کسی طرح خیموں تک پہنچا دوں۔ میرے ساتھ ضرور کہتا ہے اے لشکر اشکیا اگر پانی پہنچ گیا تو یہاں کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، پانی کوشش کرو کہ نہ پہنچے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی،
अब्बास लगा। जब अब्बास का आखिरी वक्त आया ना, और अब्बास ने कहा ऐ मौला मेरी मदद के लिए आइए, तो उस वक्त मौला का ये जुमला आप सुनते रहते हैं, ऐ अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम नहीं गए, मेरी कमर टूट गई। मौला पता नहीं कैसे पहुंचे अब्बास के सामने। अब्बास जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। अब्बास ने कहा मौला अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब दुनिया से रुखसत हूँ तो उससे पहले मैं आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन मौला क्या करूँ, एक आँख में नींद है और दूसरी आँख में खून, मैं कैसे देख सकूँ मौला, मैंने आज तक आपको हुक्म नहीं दिया। मौला ने अपनी अल्लाह के दामन से आंखों से खून को साफ किया। मौला ने आखिरी दफा अपना मौला अपने आका का दीदार किया, लेकिन एक जुमला अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा था, एक जुमला इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा, ऐ अब्बास मेरी भी एक हसरत है, पुकारा अब तो एक दफा भाई कहकर पुकारा, मुझे मेरी माँ ने मना किया था। मौला इमाम ने कहा अगर तुम कहते हो तो मैं हर इख्तितार। मौला ने कहा देखो थोड़ा जल्दी तो चाहिए, अम्मा अम्मा मुझे हुसैन कह रहा भाई पुकार कर कहो, बताओ दोबारा नबी हुसैन। जब उमर बरीन ने कहा अब्बास कह तो देना, लेकिन याद रखना उसके बाद जिंदा मत रहना। बस अब्बास अपने आके को आखिरी दफा भाई कहकर पुकारा, उसके पास अब्बास की रूह परवान कर गई।